यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। एलओसी के सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने चरवाहों पर फायरिंग खोल दी। भारतीय फौजियों की फायरिंग से एक शहरी शहीद हो गया, जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की औकात रह गई है। अमेरिकी थपकी के बाद भारत आपे से बाहर। एलओसी पर सतवाल सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक और शहरी शहीद हो गया। शोहदा की तादाद 2 हो गई। जैसे ही भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले और वो इजिप्ट जा रहे हैं, अगर आप ये देखें एलओसी के ऊपर एक वाक़या होता है, और वो वाक़या जो होता है एज़ पर द पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के 2 जो सिविलियन हैं उनकी जानें चली गई, और एक क्रिटिकली इंजर्ड है, और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इंडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया शेफर्ड्स के ऊपर। देखिए, ये बिला इश्तियाल फायरिंग का वाक़या जो है 11:55 पे हुआ, जब ये चरवाहों का एक ग्रुप अपने मवेशी जो है अपनी बकरियां वहाँ पे चरा रहे थे उनके चारा के लिए, तो उस वक्त ये इंडियन फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे को तरजीह दे। वो नरेंद्र मोदी गया, नरेंद्र मोदी की मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट्स तो बताना पड़ेंगे ना। उसने जाके कहा अमेरिका में कि हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पूरा अमेरिका उनके आगे बिछ गया कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब्स होगी, और हमारा वजीर आजम कशकोल लेके फिर रहा है $1 बिलियन की पीक दे दो, रब्दा वास्ता जे दे दो, रब्दा वास्ता जे दे दो। पाकिस्तान इतना कमजोर कर दिया गया है, खासतौर पर इमरान खान को हटाने के बाद जो किया गया है कि पाकिस्तान रील कर रहा है, अपने घुटनों के बल आ चुका है पाकिस्तान। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं आपको कि सिर्फ चंद दिन पहले हमें बताया गया था कि हम $1000 अरब की मईशत बनाने जा रहे हैं और $100 अरब की हम सरमायाकारी लाने लगे हैं, और अब हमें IMF की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब IMF ना कर चुका था। जैसे ही रूस में कू की खबर आती है, अचानक IMF भी मेहरबान नजर आने लगा है। हुकूमत ने अब खबरें चलवा दी हैं, पता नहीं ये होगा या नहीं, कि पाकिस्तान को अब 9th रिव्यू मिल जाएगा और उसके शायद पैसे भी मिल जाएंगे। हालांकि हमारे सारे रिव्यू अब इकट्ठे होने हैं, 30 को तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये 9th रिव्यू की बात कर रहे हैं बार बार। हालांकि 9th 10th 11th इकट्ठा होना था और हमारा प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। IMF की हमने शराइत मान ली है, मामला तय हो रहे हैं। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि कल तक ये प्लान ए और प्लान बी की बात कर रहे थे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स चेंज होने जा रही है खित्ते की। पाकिस्तान ने बैत कर ली है पूरी तरह से अमेरिका की, अमेरिकन ब्लॉक है उसकी बैत कर ली है पूरी तरह से। अगर कोई कमी थी तो वो रह गई है। अब ये जो अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों ने जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको इन्होंने जिसे कहते हैं ना रिकमिट किया था, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो कोर इश्यूज हैं हम उनको अंडरमाइन करेंगे। अब इसमें जाहिर बात है, वो क्या कहते हैं, समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। अगर तो ये तासुर लिया जाए या ये बात की जाए कि जो फायरिंग है वो शेफर्ड्स पे हुई है, तो क्या ये मिसकैलकुलेशन है इंडियन साइड से? क्या इंडियन साइड ये समझती है कि ये जो शेफर्ड्स थे क्या वो उसको फौजी समझते थे या इंटेलिजेंस वाले समझते थे? क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मिसकैलकुलेशंस है ना। क्या शेफर्ड्स पे हमला करना जायज़ है, या क्या इंडियंस ये समझते थे कि ये लोग जो हैं ये इंटेलिजेंस के लोग होंगे या फौज के लोग होंगे? ये जारी बात है एक मिसकैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, वॉट एवर इंडिया थॉट। लेकिन जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्फिडेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो अमेरिका में इनका विजिट हुआ है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना, एंड देन इलेक्शंस भी आ रहे हैं कुछ अरसे बाद, तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करना ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना नॉर्मल चीज़, मुझे तो नॉर्मल लगती है। आई फाइंड इट वेरी नॉर्मल चीज़। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही जिसे वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये देखा कि भाई एक तरफ पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو مودی نے کہا چھوڑیں اس کو, جو بائیڈن نے کہا چھوڑیں اس کو, ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف نہیں جانا چاہیے. جیسے ہی انہوں نے کہا ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف نہیں جانا چاہیے اور جو مودی بائیڈن واشنگٹن میں کر رہے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, تو ایل او سی کے اوپر حالات گرم ہو گئے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ تو بولنے کے بھی قابل نہیں تھے. سو یہ ان ادر ورڈ دس از اے کیلکولیشن فرام انڈیا. انڈیا نے بڑے آرام سے کیلکولیشن کی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم 31 MQ جو وہ ریپر ڈرونز خرید رہے ہیں $3 ارب کے, جنرل الیکٹرک کے ساتھ وہ F414 فائٹر جیٹ انجن بنائیں گے انڈیا میں, انڈین جو شپ یارڈز ہیں ان کے اوپر US نیوی آئے گی, سروس ریپیئر ہر چیز ان کو دے گی انڈیا کے اندر آ کے. تو انہوں نے کہا یار یہ کون ہے پھر, یہ تو وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنا ہی نہیں ہے, پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنا ہی نہیں ہے, چھوڑو یار یہ کیا کرنا ہے اب ان کو, پاکستان کو اس حوالے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ادھر سے IMF ظاہری بات ہے پھنسا کے بیٹھی ہوئی ہے, مودی صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا جو ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. جیسے AI کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں امریکہ اور انڈیا ہی AI ہیں, یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. سو یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بیس ہے. اب ذرا اس میں تھوڑی سی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں دیکھنی چاہیے پاکستان کو, کہ پاکستان نے کیا ایک سبسروینٹ ملک بن کے رہنا ہے, سیکنڈ گریڈ سٹیزن, اپنے عوام کو تو سیکنڈ گریڈ سٹیزن پاکستان نے رکھا, کیونکہ ہماری جو عوام ہے ان بیچاروں کی تو زندگیوں میں حکومت کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے, ان کی طرف سے تو حکومت کی طرف سے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. تو کیا اب عوام جو ہے وہ اس خطے میں بھی اسی طرح بغیر کانفیڈنس کے رہے گی؟ ان کا کانفیڈنس تب چھین لیا جب عوام کشتیوں میں جو ہے وہ اٹلی اور گریس پہنچ رہی ہے تو لوگ سمندروں میں مر رہے ہیں. پھر ہماری عوام کا کانفیڈنس ایسے چھین لیا جب غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں ریفیوجیز آ گئے. بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, میں عموماً ایسی باتیں نہیں کرتا, لیکن کیا اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک سیکنڈ گریڈ ریجنل پارٹنر بننا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ایجپٹ کے اندر تو پاکستان کا وزیر اعظم پتہ نہیں کب گیا ہوگا, مجھے نہیں یاد, لیکن مودی صاحب تو جا رہے ہیں, جنرل CC سے ایسے جپیاں ڈال رہے ہیں جیسے پرانے دوست ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں پھنس گیا ہے جو ایک جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس کے ایشو میں ہم مارے جا رہے ہیں. تو کوشچن یہ آ جاتا ہے, اگر اتنا اسٹرانگ پاورفل PM مودی جو ہے جو امریکہ سے ہو کے آیا ہے اور وہ آ کے آپ کو یہ کہے گا کہ پائن سیدھے ہو جو ہون الیکشن بھی آ رہا ہے, اسی آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کیا ہے. بھائی بھارت کو چھیڑو مت, اپنے ملک کو دیکھو, بھارت کو چھیڑو گے تو چھوڑے گا نہیں, تو بھارت کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک پروپیگنڈا ہو اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں, اس سے برعکس چیزیں دیکھیں, تو بھارت میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی آپ بھارت کے خلاف جائیں. لیکن پاکستان کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اکسانا, اپنی عوام سے زیادہ جب آپ بھارت کے اوپر غور کر رہے ہیں, ان چیزوں کو زیادہ کھلے دیں, تو پھر کیسے کچھ بھلا ہو سکتا ہے. مین اسٹریم میڈیا پر آپ کے ایک ہی چیز ہوتی ہے, بھارت بھارت بھارت, کشمیر کشمیر کشمیر, مسلمان مسلمان مسلمان, بس دیٹس اٹ. اور بھارت کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو غلط وے میں کمپیئر کیا ہے. کمپٹیشن تو کیا ہی کہوں, کمپٹیشن کوئی بنتا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آج دیکھیے آپ جہاں ساری دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بات کر رہی ہیں, بہت بہترین تعلقات ہیں, امیج کوئی نہیں ہے پاکستان کی. وہ اس لیے صرف یہ گجوائی ہند کر کے, ٹیررزم کر کے, انہی طرح کے تعلقات رکھتے ہوئے یہ اپنا روٹی سیکنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی ایک امیج بن چکی ہے. پاکستان میں کتنا فرٹائل لینڈ ہے, لیکن اس کا آپ کہاں یوز کر رہے ہیں؟ کوئی کھیتی نہیں, کوئی پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں, کوئی وہاں انویسٹ کرنا نہیں چاہتا. پاکستان کا جو لوگ باہر چلے گئے ہیں انہوں نے باہر بھی لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے, کیونکہ جب مائنورٹیز میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں سیکولر ہو کے رہنا ہے, لیکن جیسے ہی میجورٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کس طرح کی تصویریں وہاں سے آتی ہیں کہ وہاں پر حملہ کر دیا, یہاں پر حملہ کر دیا, مہیلاؤں کو چھیڑ رہے ہیں. ترکی تک نے گیٹ آؤٹ کر دیا تھا پاکستانیوں کو, کیونکہ وہ چیزیں حرکتیں وہ ہے نا وہ اس طرح کی ایک سوچ بنا رکھی ہے پاکستان نے. آپ اس بات کو لکھ لیں نمرا, اگر پاکستان میں پاکستان کے جو بھی نمائندے ہیں, جو بھی وہاں پر جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں, وہ لوگ اگر کچھ نہیں کریں گے نا آگے آنے والے سمے میں, آپ کی عوام اتنی زیادہ ریڈیکل ہو جائے گی. تو جو بچی کچی پاکستان کا جو نام ہے نا, جو سعودی میں بھی چلے جاتے ہیں, کبھی کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں, وہاں سے بھی دروازے بالکل بند ہونے والے ہیں. یہاں پہ سوال ایک یہ اٹھتا ہے, خواجہ آصف نے صاحب نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے بولا کہ US انڈیا کے ریلیشن جو بہتر ہونے جا رہے ہیں, یہ نہ ہو پاکستان کو مشکل فیصلے کرنے پڑے. مطلب اس میں بھی ہمیں کوئی ایشو ہے کہ اگر کوئی دو کنٹریز کے ریلیشن بہتر ہوتے ہیں تو
نہیں ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ میں نے بھی ان کی سنی ہے، لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، صاف صاف بتائیں. کیا وہ امریکہ سے پیسے مانگنا چھوڑ دیں گے؟ کیا انڈیا کو دھمکی لگا رہے ہیں؟ کون سا مشکل فیصلہ کریں گے؟ لیکن بات ساری یہ کہ اس وقت خواجہ آصف ہوں یا پاکستان کے کوئی بھی منسٹر ہوں، ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اور الٹے سیدھے اسٹیٹمنٹ نہ دیں، جس سے اور ان کی کمزوری جو ہے وہ